بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ نے اس کے خبر ہوئی اور اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا پہر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خاطرے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لڑائی پر مستعدہ اور بہادری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدری رعایت فرمائی کہ ان کے ہر شرط کو قبول فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار صحابہ تھے اور فرمان بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کو بھی دینا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کر کے مسلمان ہو جائے، اس کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلحانہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں کیا گیا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑے مسلمانوں کی لشکر اس کی امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ زد فرتے زمانہ دے۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار اور فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کی دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمایا اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عن قریب حق تعالی انشاءاللہ تمہارے مدد کرے گا۔ صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے غرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کی پنجوں میں پھر بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور کہ انشاءاللہ اللہ عن قریب تمہارے واسطے راستے کھلے گا۔ یہ صحابہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے، اور نیام سے نکال کر کہنے لگا ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر اسی کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھ یہ دیکھ کر کہ یہ تو نہ مٹنا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائی بڑھکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا، اور اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کے اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی ان کا قصہ پہلے گزرا، چپ کرو میں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا اور ان کے ساتھ جا ملتا، چند روز میں سے ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں۔ اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر
یہ لوگ بھاگتے تھے उनका नाक़िता बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता कि कुफ़ार मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़िया और मिन्नत करके अल्लाह का वासितादारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अपने पास बुला ले के ये माहिदा में दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हजरात को पास पहुंचा तो अबू बशीर मर्जुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलहनामा हाथ में था और इस हालत में इंतकाल फरमाया। और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी करें हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।